میری قوم کے جوانوں، اسلام دشمن طاقتوں کی سازش کو سمجھو۔ دنیا تمہاری صلاحیتوں سے لرزہ برندام ہے، دنیا تمہاری صلاحیتوں سے خوف زدہ ہے، دنیا تمہاری صلاحیتوں سے ڈری ہوئی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ مسلمان جوانوں کو پڑھنے مت دو، ان کو تجارت مت کرنے دو، ان کو آگے مت بڑھنے دو، ان کو اسٹڈی مت کرنے دو، اس لیے کہ جس دن یہ پڑھیں گے ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، جس دن یہ پڑھیں گے ان سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا، جس دن یہ تجارت کریں گے ان سے آگے کوئی تجارت میں نہیں بڑھ سکتا۔ اس لیے ہمارے جوانوں کو مفلوج کرنے کے لیے، ناکارہ کرنے کے لیے، بے کام کرنے کے لیے آج ہمارے جوانوں کو کہیں شراب کا، کہیں نشے کا، کہیں ایم ڈی کا، کہیں ہیروئن کا عادی بنایا جا رہا ہے، اور ہمارے جوان غلط صحبت کی وجہ سے کوئی شراب کا عادی بن رہا ہے، کوئی نشے کا عادی بن رہا ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، یہ ہمارے دل کا درد ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، تم نشے کے لیے نہیں، تم شراب کے لیے نہیں، تم تاج کے پتوں کے لیے نہیں، تم عورتوں کی ناجائز محبتوں میں پھنسنے کے لیے نہیں، تم بہت قیمتی ہو۔ ایک جوان صرف اپنے ماں باپ کا سرمایہ نہیں ہے، ایک جوان پوری قوم کا سرمایہ ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، جس قوم کا جوان بگڑ جاتا ہے اس قوم کو مسک کر دیا جاتا ہے، اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ جس قوم کا جوان نشہ کرے گا اس قوم کی بیٹیوں کی آبرو محفوظ نہ رہے گی، جس قوم کا جوان نشہ کرے گا وہ قوم کبھی ترقی نہ کر سکے گی، جس قوم کا جوان نشہ کرے گا وہ قوم جہالت کی وادیوں میں بھٹکتی رہے گی، جس قوم کا جوان نشہ کرے گا وہ قوم غربت کی چکی میں پستی رہے گی۔ اس لیے کہ نشہ کرنے والا نہ پڑھ سکتا ہے، نہ کاروبار کر سکتا ہے، نہ کچھ اور کام کر سکتا ہے، وہ تو بے ہوش ہو کر گٹروں کے کنارے پڑا رہے گا، وہ تو بے ہوش ہو کر کے بستروں میں پڑا رہے گا۔ اے میری قوم کے جوانوں، نہیں، ہم نشے کے لیے نہیں آئے تھے، ہم تو نشے کے خاتمے کے لیے آئے تھے، اور کسی پر توجہ نہیں کرتے۔ کم سے کم اپنے بچوں سے تو پیار کر لو۔ جو باپ نشہ کرتا ہے اس کے بچوں کو ہر جگہ جو ہے وہ تانے سننے پڑتے ہیں، اس کا باپ تو نشیڑی ہے، اس کا باپ تو گٹروں کے کنارے نشہ کر کے پڑا رہتا ہے، اسکول میں بچے چڑا رہے ہیں، کسی محفل میں انہیں حقیر نظر سے دیکھا جا رہا ہے، نشہ کرنے والے کی بیوی کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، بچے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، پڑھ نہیں پاتے، اور اگر جوان ہو جائیں تو نشہ کرنے والے کے بچوں کو اچھے رشتے نہیں آتے، شریف گھرانے کے رشتے نہیں آتے۔ کم از کم یہ نہ سوچا ہوتا تو اپنے ماں باپ کا تو سوچتے۔ ایک ماں جب اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، ایک باپ جب اپنے بچے کو بڑا کرتا ہے تو اس کے دماغ میں کتنے ارمان منڈلاتے ہیں، کتنے ارمان جنم لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، ماں جھولا جھلاتے ہوئے سوچتی ہے میرا بیٹا بڑا ہوگا تو میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، باپ سوچتے ہیں میرا بیٹا بڑا ہوگا تو بڑھاپے میں میری مدد کرے گا۔ ذرا سوچو تو صحیح، جب تم نشے کے دروازے پر خود کو تباہی کے دہانے پہ پہنچا دو گے تو تمہارے باپ کا تم سہارا بن سکو گے، تمہاری ماں کا سہارا بن سکو گے؟ آج نشہ کرنے والوں کی مائیں مسجدوں کے دروازوں پہ بیٹھ کر کے بھیک مانگ رہی ہے، نشہ کرنے والوں کا باپ بڑھاپے میں بھی لوگوں کی نوکری کرتا نظر آ رہا ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، نشے سے دنیا بھی تباہ ہوتی ہے، نشے سے آخرت بھی تباہ ہوتی ہے، اور پھر اللہ کے سچے نبی نے فرمایا کہ نشہ کرنے والا قیامت کے دن اٹھے گا یا تو سور کی شکل لے کے، خنزیر کی شکل لے کر، یا تو بندر کی۔ اسی پر نہیں بلکہ یہ بھی فرمایا نشہ کرنے والا جب اٹھے گا اس کی آنکھوں سے خون اور پیپ بہ رہا ہوگا، اس کا چہرہ مسک ہوگا، اس کے منہ سے پاخانے کی الٹی ہو رہی ہوگی، وہ پاخانے کی الٹی کرتے کرتے اٹھے گا۔ چند لمحوں کے نشے کے لیے اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ مت کرو، اپنی دنیا اور آخرت کو برباد مت کرو۔ میری قوم کے جوانوں، تمہیں پڑھنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے، تمہیں بوجھ بننے کے لیے نہیں، بوجھ اٹھانے کے لیے۔ نشے سے صحت خراب ہوتی ہے، گٹکا چھوڑ دو، تمباکو چھوڑ دو، سگریٹ چھوڑ دو، سگریٹ بھی مت پیو، اس سے پھیپھڑے خراب ہو رہے۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ اپنے نبی کو دیکھو، اللہ کے رسول علیہ السلام نے پوری زندگی وہ کھانا نہیں کھایا جس کھانے کو کھانے کے بعد سستی آتی۔ جو کھانا سست کر دے وہ کھانا بھی حضور نہیں کھاتے تھے۔ تو جو چیزیں کینسر پیدا کرے کیوں کر رہے؟ زندگی بہت قیمتی ہے، زندگی بہت قیمتی ہے۔
जवानी के नशे में सिगरेट पीने वालों, अपने हाथों से अपनी दौलत को आग लगा करके धुएं में उड़ा रहे हो। मरना नहीं है, अल्लाह की अदालत में पहुंचना नहीं है। कुरान कहता है अयहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा, क्या इंसान ये तसव्वुर करता है अल्लाह उससे हिसाब नहीं लेगा? फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। एक जर्रे के बराबर नेकी की होगी, अल्लाह तुमसे वो भी पूछेगा। जर्रे के बराबर बुराई की होगी, अल्लाह तुमसे वो भी पूछेगा। सिगरेट पीने वालों, क्या तुम्हें एहसास नहीं है कि रसूलुल्लाह की उम्मत की गरीब औरतें आज लॉजों में बिक रही है और तुम सिगरेट पी रहे हो? सिग्नलों पर मुसलमानों की बेटियां बुर्का पहन करके भीख मांग रही है और तुम अपनी दौलत को सिगरेट और हुक्के में उड़ा रहे हो। बताओ, ये तंबाकू, ये सिगरेट, ये गुटखा तुम्हें कैंसर तक ले जाएगा। छोटी उम्र में मर जाओगे, तुम्हारे बच्चे यतीम हो जाएंगे। बद्दुआ के तौर पे नहीं कह रहा हूं, पेशिन गोई जो है वो कह रहा हूं कि मैदान जंग तक हम भी आशिक़ रसूल हैं। वो जान कुर्बान करके नबी की आवाज़ पर मस्जिद नबवी पहुंचे। क्या हम फजर की नमाज में नींद कुर्बान करके भी अपने मोहल्ले की मस्जिद में पहुंचते हैं? बताइए, अच्छा। आप मुझे बताइए, हम कौन से आशिक हैं? उनको जान का नजर लेकर के वो मक्तलगाह तक जा रहे हैं और हम नींद की नजर लेकर मस्जिद तक नहीं जा रहे, सजदा गाह तक नहीं जा रहे। कौन से हम आशिक रसूल? कहीं माज़ अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह हम इश्क रसूल के नाम पर अपने आप को धोखा तो नहीं दे रहे? जब मरोगे तो आंख खुलेगी। इसलिए कि जो कौम 10 मिनट की नींद अपने नबी के नाम पे कुर्बान न करे, वो आशिक कैसे हो सकता? अच्छा है, बहुत अच्छा। बताइए, बहुत अच्छा। जब कहा जाता है कि दाढ़ी रख लो तो कहते हैं शर्म आती है। आशिक को महबूब की सुन्नत पर अमल करने में शर्म कैसे आती है? अल्लाह। अरे इश्क तो कहता है कि मैं महबूब के रंग में ढल जाऊं। इश्क तो कहता है कि मुझ पे महबूब का रंग चढ़ जाए। इश्क तो कहता है कि मैं महबूब के किरदार में, उसकी रफ्तार में, उसके शबो रोज के अंदर अपने आप को गुम करूं। बल्कि आशिक तो महबूब में गुम ही होना चाहता है और यूं फरियाद करता है, ऐसा गुमा दे उनकी विला में खुदा हमें, ढूंढा करे पर अपनी खबर को खबर न हो। जब तक अपनी जान से ज्यादा हुजूर से इश्क नहीं करोगे तब तक के कामिल और सच्चे मोमिन नहीं हो सकते। हमने तो नींद से प्यार किया, बड़ी माफी के साथ, नींद से। फज्र की नमाज में नींद से प्यार करके सोने वालों, जो कौम अपने नबी और अपनी नमाज से ज्यादा अपनी नींद से प्यार करे, बोलो कौन सा मोमिन? फारूक आजम कहे मैं आपसे ज्यादा जान से प्यार करता हूं। हुजूर ने कहा भी तू कामिल मोमिन नहीं हुआ। फारूक आजम को कहा। तो हम अगर नींद से ज्यादा प्यार कर रहे हैं माज़अल्लाह, बताइए, हालांकि हमारी नीयत ये नहीं होती, मुझे मालूम है, लाशऊरी तौर पे हो रहा है जो भी हो रहा है। माल से ज्यादा प्यार है, नबी से उतना प्यार नहीं। आप कहेंगे कैसे? मैंने कहा बताओ भाई, एक तरफ नबी का मुनादी ऐलान कर रहा है हय्या अलस सलाह, दूसरी तरफ दुकान बुला रही है। किसकी तरफ जाते हो? मस्जिद की तरफ जाते हो कि दुकान की तरफ जाते हो? तो किससे प्यार है? पैसों से। जो पैसे कब्र के बाहर छोड़ के मरना है उससे इतना प्यार है, और जिस नबी ने कब्र में आकर हमारी मदद करना है उससे क्या प्यार किया? प्यार करने की बात आसान है, इश्क करने की बात, भाइयों ये कोई लड़कियों से प्यार का मामला नहीं है कि एक गुलाब दे करके आप आशिक बन जाए, ये वो मैटर नहीं है, हैं? ये बच्चों से प्यार का मामला नहीं है कि बच्चों को चूम कर आप आशिक बन जाए, ये बच्चों का खेल ही नहीं है। इश्क वालों के लिए अबू बकर सिद्दीक होना जरूरी है, इश्क वालों के लिए उमर इब्न खत्ताब होना जरूरी है, इश्क वालों के लिए उस्मान ज़ुन्नूरैन होना जैसा जरूरी है, इश्क वालों के लिए अली। आप जानते हो उस्मान ज़ुन्नूरैन को? भाई जो नबी के इश्क में काबे का तवाफ छोड़ दे। तवज्जो है आपकी? सुनना चाह, हदीस पढ़ रहा हूं, हदीस सुन ले। जब सुलह हुदैबिया के मौके पर, तवज्जो कर, क्या क्या बात आ गई है, बहुत नाजुक बात आ गई है, गौर से सुने। हुदैबिया के मौके पर रसूलुल्लाह ने कहा उस्मान तुम जाओ, तुम्हारी इज्जत काफिर भी करते हैं, जाओ, तुम्हारे एहसानात हैं उन लोगों पर, मक्के वालों पर, तुम जाके बात करो कि हुजूर लड़ने नहीं आए, उम्रा करने, उम्रा करने दो। उस्मान गनी मक्का गए, मक्का शरीफ गए,
علماء سے پوچھو اگر کوئی احرام میں مکہ جائے تو اس کے لیے سب سے افضل پہلا کام کیا ہے؟ اس کے لیے سب سے افضل پہلا کام یہ ہے مکہ جانے والوں کے لیے کہ وہ جائے اور سیدھا عمرہ کرے۔ احرام میں گئے عمرے کے لیے تو عمرہ کرے۔ عثمان غنی مکہ گئے حضور کے حکم پر، ادھر صحابہ آپس میں باتیں کرنے لگے عثمان کتنا خوش نصیب ہے، ہم تو یہیں پڑے ہوئے، وہ مکہ چلے گئے، وہ طواف کر رہے ہوں گے، صفا مروہ کی صحیح کر رہے ہوں گے، زمزم پی رہے ہوں گے، اور ہم یہاں پڑے ہوئے۔ ادھر عثمان غنی مکے میں کئی دن تک رہے، نہ حرم میں گئے، نہ طواف کیا، نہ کعبے کا دیدار کیا، نہ زمزم پیا، نہ صفا مروہ کی صحیح کی۔ یہ عثمان غنی۔ لوگ صحابہ کی بات کرتے ہیں، یہ صحابہ کا عشق دیکھو، صحابہ کا عشق دیکھو، صحابہ کے نام پہ سیاست کرتے ہو، صحابہ کا عشق دیکھو، یہ صحابہ ہیں۔ اور جیسے احرام میں گئے تھے ویسے ہی احرام میں واپس آئے، عمرہ کیے بغیر واپس آئے۔ پوچھو علماء سے جو مکہ جائے احرام پہن کر اور بغیر عمرہ کے واپس آئے کیا حکم اس کے لیے ہے؟ لیکن سارے حکم آپ کے لیے ہے، عاشقوں کا اپنا مزاج ہے، عاشقوں کا۔ جب عثمان غنی حالت احرام میں واپس آئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا عثمان تیرے بھائی لوگ تیرے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں ذرا سن۔ عثمان غنی گئے صحابہ سے کہا کیا کہہ رہے تھے؟ کہا ہم تو یہ کہہ رہے تھے کیا خوش نصیب ہو، تم مکہ پہنچ گئے، عمرہ کرو گے، یہ کرو گے، وہ کرو گے۔ تو عثمان غنی نے کیا کہا تم نے میرے ساتھ بدگمانی کی؟ ارے کوئی مکہ جائے کعبے کا طواف کرے تو یہ بدگمانی ہے، کوئی زمزم پیے۔ اگر کوئی ہم سوچیں مولانا صاحب غلام غوث مکہ گئے تو کیا کر رہے ہوں گے بھائی؟ طواف ہی تو کر رہے ہوں گے۔ یہ سوچنا کہ طواف کر رہے ہیں تو یہ کوئی بدگمانی ہے، یہ تو اچھا گمان ہے نا، اچھا۔ لیکن عثمان غنی کا تیور تم نے بدگمانی کی میرے ساتھ۔ اور عثمان یہ بدگمانی کہا تم کیا سمجھتے ہو؟ انہوں نے مجھ سے کہا تھا، بار بار کہا تھا کہ عثمان تم جا کر عمرہ کر لو، طواف کر لو، تمہارے احسانات ہیں ہم پر، لیکن میں نے نہیں کیا۔ کیوں؟ ارے میں کیا جانوں طواف اور عمرہ کو؟ میرا محبوب مصطفیٰ جان رحمت بغیر عمرہ کے واپس جائے اور میں کعبے کا طواف ان سے پہلے کر لوں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ مجھے طواف سے زیادہ آمنہ کے لال کی اتباع محبوب ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضور آپ کعبے کا کعبہ طواف نہ کرے اور میں کعبے کا طواف کروں، مجھ سے نہیں ہو۔ میں طواف کیے بغیر واپس آئے، میں عمرہ کیے بغیر واپس آئے۔ اب آپ سے پوچھوں غور، جو عشق مصطفیٰ میں توجہ ہے، بول سکتا ہوں، جو عشق مصطفیٰ میں توجہ، عشق مصطفیٰ میں کعبے کا طواف چھوڑ دے۔ بہت نازک بات کر رہا ہوں لیکن بہت اچھے سے سن رہے ہیں، بڑی محبت والے آپ لوگ ہیں۔ جو عشق مصطفیٰ میں کعبے کا طواف، کہ میرا محبوب طواف نہیں کرتا میں کیسے کروں، وہ عشق مصطفیٰ میں طواف چھوڑ دے کعبے کا، اور ہم عشق رسول کا دعویٰ کرنے کے بعد شراب نہیں چھوڑ سکتے۔ وہ طواف چھوڑ سکتے ہیں محبوب کی خاطر، اور ہم شراب نہیں چھوڑ سکتے۔ آج ہمارا جوان شراب میں ڈوبا ہے، نشے میں ڈوبا ہے، اور عاشق رسول ہے۔ بھائیو عشق یہ ہے، محبوب حدیبیہ میں بیٹھا ہے، میں کیوں طواف کروں؟ اللہ کا گھر اپنی جگہ ہے، لیکن طواف جب محبوب کرے گا تبھی میں کروں گا، محبوب کے پیچھے کروں، محبوب کے آگے میں طواف نہیں کر سکتا۔ تو بتائیں، حالانکہ طواف محبوب کو بھی محبوب ہے، اسی لیے تو محبوب 400 کلو کا میٹر کا سفر طے کر کے مکہ جا رہا ہے، لیکن طواف محبوب کو محبوب ہے، لیکن محبوب کی خاطر طواف چھوڑ دیا۔ اور یہاں شراب تو محبوب نفرت کر رہے ہیں، فرمایا جو شراب پی رہا ہے محمد اس سے بیزار ہے۔ نشہ کرنے والا قیامت کے دن یا تو سور کی شکل لے کر اٹھے گا یا تو بندر کی شکل لے کر اٹھے گا۔ اللہ اللہ۔ آج عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کر کے نشہ کیا جا رہا ہے، نشے کو پرموٹ کیا جا رہا ہے۔ میری قوم کے جوانوں، اسلام دشمن طاقتوں کی سازش کو سمجھو۔ دنیا تمہاری صلاحیتوں سے لرزہ برندام ہے، دنیا تمہاری صلاحیتوں سے خوف زدہ ہے،
دنیا تمہاری صلاحیتوں سے ڈری ہوئی ہے. وہ جانتے ہیں کہ مسلمان جوانوں کو پڑھنے مت دو, ان کو تجارت مت کرنے دو, ان کو آگے مت بڑھنے دو, ان کو اسٹڈی مت کرنے دو, اس لیے کہ جس دن یہ پڑھیں گے ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا, جس دن یہ پڑھیں گے ان سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا, جس دن یہ تجارت کریں گے ان سے آگے کوئی تجارت میں نہیں بڑھ سکتا. اس لیے ہمارے جوانوں کو مفلوج کرنے کے لیے, ناکارہ کرنے کے لیے, بے کام کرنے کے لیے آج ہمارے جوانوں کو کہیں شراب کا, کہیں نشے کا, کہیں ایم ڈی کا, کہیں ہیروئن کا عادی بنایا جا رہا ہے. اور ہمارے جوان غلط صحبت کی وجہ سے کوئی شراب کا عادی بن رہا ہے, کوئی نشے کا عادی بن رہا ہے. اے میری قوم کے جوانوں, یہ ہمارے دل کا درد ہے. اے میری قوم کے جوانوں, تم نشے کے لیے نہیں, تم شراب کے لیے نہیں, تم تاج کے پتوں کے لیے نہیں, تم عورتوں کی ناجائز محبتوں میں پھنسنے کے لیے نہیں, تم بہت قیمتی ہو. ایک جوان صرف اپنے ماں باپ کا سرمایہ نہیں ہے, ایک جوان پوری قوم کا سرمایہ ہے. اے میری قوم کے جوانوں, جس قوم کا جوان بگڑ جاتا ہے اس قوم کو مسک کر دیا جاتا ہے, اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے. جس قوم کا جوان نشہ کرے گا اس قوم کی بیٹیوں کی آبرو محفوظ نہ رہے گی. جس قوم کا جوان نشہ کرے گا وہ قوم کبھی ترقی نہ کر سکے گی. جس قوم کا جوان نشہ کرے گا وہ قوم جہالت کی وادیوں میں بھٹکتی رہے گی. جس قوم کا جوان نشہ کرے گا وہ قوم غربت کی چکی میں پستی رہے گی. اس لیے کہ نشہ کرنے والا نہ پڑھ سکتا ہے, نہ کاروبار کر سکتا ہے, نہ کچھ اور کام کر سکتا ہے. وہ تو بے ہوش ہو کر گٹروں کے کنارے پڑا رہے گا, وہ تو بے ہوش ہو کر کے بستروں میں پڑا رہے گا. اے میری قوم کے جوانوں, نہیں, ہم نشے کے لیے نہیں آئے تھے, ہم تو نشے کے خاتمے کے لیے آئے تھے. اور کسی پر توجہ نہیں کرتے, کم سے کم اپنے بچوں سے تو پیار کر لو. جو باپ نشہ کرتا ہے اس کے بچوں کو ہر جگہ جو ہے وہ تانے سننے پڑتے ہیں, اس کا باپ تو نشیڑی ہے, اس کا باپ تو گٹروں کے کنارے نشہ کر کے پڑا رہتا ہے. اسکول میں بچے چڑا رہے ہیں, کسی محفل میں انہیں حقیر نظر سے دیکھا جا رہا ہے, نشہ کرنے والے کی بیوی کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. بچے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں, پڑھ نہیں پاتے, اور اگر جوان ہو جائیں تو نشہ کرنے والے کے بچوں کو اچھے رشتے نہیں آتے, شریف گھرانے کے رشتے نہیں آتے. کم از کم یہ نہ سوچا ہوتا تو اپنے ماں باپ کا تو سوچتے. ایک ماں جب اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے, ایک باپ جب اپنے بچے کو بڑا کرتا ہے تو اس کے دماغ میں کتنے ارمان منڈلاتے ہیں, کتنے ارمان جنم لیتے ہیں. اللہ اکبر. ماں جھولا جھلاتے ہوئے سوچتی ہے میرا بیٹا بڑا ہوگا تو میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا. باپ سوچتے ہیں میرا بیٹا بڑا ہوگا تو بڑھاپے میں میری مدد کرے گا. ذرا سوچو تو صحیح, جب تم نشے کے دروازے پر خود کو تباہی کے دہانے پہ پہنچا دو گے تو تمہارے باپ کا تم سہارا بن سکو گے, تمہاری ماں کا سہارا بن سکو گے. آج نشہ کرنے والوں کی مائیں مسجدوں کے دروازوں پہ بیٹھ کر کے بھیک مانگ رہی ہے. نشہ کرنے والوں کا باپ بڑھاپے میں بھی لوگوں کی نوکری کرتا نظر آ رہا ہے. اے میری قوم کے جوانوں, نشے سے دنیا بھی تباہ ہوتی ہے, نشے سے آخرت بھی تباہ ہوتی ہے. اور پھر اللہ کے سچے نبی نے فرمایا کہ نشہ کرنے والا قیامت کے دن اٹھے گا یا تو سور کی شکل لے کے, خنزیر کی شکل لے کر, یا تو بندر کی. اسی پر نہیں بلکہ یہ بھی فرمایا نشہ کرنے والا جب اٹھے گا اس کی آنکھوں سے خون اور پیپ بہ رہا ہوگا, اس کا چہرہ مسک ہوگا, اس کے منہ سے پاخانے کی الٹی ہو رہی ہوگی. وہ پاخانے کی الٹی کرتے کرتے اٹھے گا. چند لمحوں کے نشے کے لیے اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ مت کرو, اپنی دنیا اور آخرت کو برباد مت کرو. میری قوم کے جوانوں, تمہیں پڑھنے کے لیے, آگے بڑھنے کے لیے, تمہیں بوجھ بننے کے لیے نہیں, بوجھ اٹھانے کے لیے. نشے سے صحت خراب ہوتی ہے. گٹکا چھوڑ دو, تمباکو چھوڑ دو, سگریٹ چھوڑ دو. سگریٹ بھی مت پیو, اس سے پھیپڑے خراب ہو رہے. ہنسنے کی بات نہیں ہے. اپنے نبی کو دیکھو, اللہ کے رسول علیہ السلام نے پوری زندگی وہ کھانا نہیں کھایا جس کھانے کو کھانے کے بعد سستی آتی. جو کھانا سست کر دے وہ کھانا بھی حضور نہیں کھاتے تھے. تو جو چیزیں کینسر پیدا کرے کیوں کر رہے. زندگی بہت قیمتی ہے, زندگی بہت قیمتی ہے. جوانی کے نشے میں سگریٹ پینے والوں, اپنے ہاتھوں سے اپنی دولت کو آگ لگا کر کے دھوئے میں اڑا رہے ہو. مرنا نہیں ہے, اللہ کی عدالت میں پہنچنا نہیں ہے.
قرآن کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے اللہ اس سے حساب نہیں لے گا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی اللہ تم سے وہ بھی پوچھے گا، ذرے کے برابر برائی کی ہوگی اللہ تم سے وہ بھی پوچھے گا۔ سگریٹ پینے والوں، کیا تمہیں احساس نہیں ہے کہ رسول اللہ کی امت کی غریب عورتیں آج لوجوں میں بک رہی ہے اور تم سگریٹ پی رہے ہو؟ سگنلوں پر مسلمانوں کی بیٹیاں برقع پہن کر کے بھیک مانگ رہی ہے اور تم اپنی دولت کو سگریٹ اور حقے میں اڑا رہے ہو۔ بتاؤ، یہ تمباکو، یہ سگریٹ، یہ گٹکا تمہیں کینسر تک لے جائے گا، چھوٹی عمر میں مر جاؤ گے، تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ بددعا کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، پیشین گوئی جو ہے وہ کہہ رہا ہوں۔ اللہ ورنہ تمہیں لمبی عمر دے، ہم سے لمبی عمر دے، عمر نو عطا کرے اللہ تم سب کو، لیکن کر کیا رہے ہو سوچو۔ اللہ نے یہ زندگی پہلی اور آخری مرتبہ دی، اس سے پہلے یہ زندگی کبھی نہیں ملی، اس کے بعد یہ زندگی کبھی نہیں ملے گی۔ سگریٹ کینسر تک پہنچا، پھیپڑے کھا جاتے سگریٹ، نوجوان عورتیں بیوہ ہو گئی سگریٹ کی وجہ سے، حقے کی وجہ سے، یہ تمباکو اور گٹکے کی وجہ سے۔ چھوڑ دیجئے، ہمارے مذہب میں اس کی اجازت، اللہ کے رسول نے کبھی میدے کی روٹی نہیں کھائی، کیوں؟ اس لیے کہ میدہ آدمی کو سست کر، حالانکہ نہ ناجائز ہے نہ حرام ہے۔ حضور علیہ السلام نے کبھی کچی پیاز اور کچا لہسن نہیں کھایا کیونکہ اس سے منہ میں بدبو آتی ہے۔ ہمارا ایمان ہے رسول اللہ اگر کھا بھی لیتے تو حضور کے منہ میں کبھی پیاز کا اثر ظاہر نہ ہوتا۔ ارے جس کے لعاب سے کھاری کنویں میٹھے ہو جائیں، جس کے لعاب سے جو ہے وہ کھاری کنووں کے اندر میٹھاس پیدا ہو جائے، اس کے منہ میں پیاز آئے تو پیاز بھی لذیذ ہو جائے۔ لیکن یہ تعلیم امت کے لیے تھا، جو نبی پیاز کی بدبو تمہارے منہ میں نہ دیکھ سکے، وہ نبی تمباکو کی بدبو کیسے گوارا کر سکتے ہیں؟ وہ نبی سگریٹ کی بدبو کیسے گوارا کر سکتے ہیں؟ وہ نبی جو ہے، دیکھو جائز اور ناجائز کی بحث ابھی الگ ہے، میں صرف آپ کو اصلاح معاشرہ کے نظریے کے تحت کہہ رہا ہوں۔ کینسر ہو رہے ہیں، گلے لٹک رہے ہیں، پھیپڑے خراب ہو رہے ہیں، کیا کیا ہو رہا ہے ذرا غور کیجئے۔ اللہ کے بندو، یہ جان اللہ کی امانت ہے، یہ جان اللہ کی عظیم نعمت ہے، اس لیے اس جان کی قدر کرو، حفاظت کرو۔ سگریٹ میں جتنا پیسہ خرچ کرتے ہو کئی بیواؤں کا راشن بھر سکتے ہو۔ اللہ اکبر، گٹکا کھا کر، تمباکو کھا کر جتنا تھوک دیتے ہو کئی غریبوں کی مدد کر سکتے ہو۔ لوگ کہتے ہیں مسلمان غریب ہے، میں نے کہا جتنا دولت اللہ نے تمہیں دی ہے، دولت تجوری کے بھرے ہونے کو ہم نہیں کہتے، دولت تو دل کی خوشادگی کو کہتے ہیں۔ جتنا دل خدا نے تمہیں دیا ہے کسی کو نہیں دیا ہے۔ میری قوم کے جوانوں، خدا کے لیے غور کرو، آج کی اس نشست میں سوچو، غریب نواز کے عرس میں ان کی محفل میں آنے والوں کہاں جا رہے ہو، کس طرف جا رہے ہو، کس طرف رخ کر رہے ہو؟ خدا کے لیے احساس کرو، غور کرو۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اسلام میں کسی قسم کا نشہ جائز نہیں ہے، لیکن اگر تمہیں نشہ کرنے کا شوق ہی ہے تو چلیے پھر ہم نشے کی طرف آ جائیں۔ ہم کوئی نشہ نہیں کریں گے، ایک نشہ، اسلام میں صرف ایک ہی نشہ جائز ہے۔ توجہ ہے، یہ جملہ سن کے جانا، آدھی بات سن کے مت جانا۔ کیا اسلام میں سارے نشہ منع ہے؟ ایک ہی نشہ جائز ہے، ایک نشہ، اور وہ نشہ کون سا تمہیں پتا ہے؟ ہر نشہ گٹروں کے کنارے بے ہوش ڈال دیتا ہے، یہ وہ نشہ ہے جو گٹروں سے بچا لیتا ہے۔ ہر نشہ بے ہوش کرتا ہے، یہ نشہ ہوش میں لاتا ہے۔ ہر نشہ ذلیل کرتا ہے، یہ نشہ عزت دیتا ہے۔ ہر نشہ گمنام کرتا ہے، یہ نشہ نیکنام کرتا ہے۔ ہر نشہ اللہ اکبر بدنام کرتا ہے، یہ نشہ عزتوں کی بلندی پہ لے جاتا ہے۔ ہاں کسی حبشی کو یہ نشہ ہو جائے تو وہ حبشی کعبے کی چھت پہ نظر آتا ہے، کعبے کی چھت اس کے قدموں میں نظر آتی ہے۔ وہ نشہ کون سا ہے؟ اسے نشہ عشق مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اگر چھپا لو تو چھپانے والا اویس بنتا ہے، اور اگر بتا دو تو بتانے والا بلال بن جاتا ہے۔ اگر نشہ ہی کرنا، عشق مصطفیٰ کا نشہ کرنا، اس لیے کہ دو نشے کبھی بھی ایک ساتھ نہیں ہو سکتے، دو نشے کبھی بھی ایک ساتھ نہیں ہو سکتے۔ جسے عشق مصطفیٰ کا نشہ ہوگا وہ شراب کے نشے کی طرف کبھی نہیں جائے گا۔
وہ جوے کے نشے کی طرف کبھی نہیں جائے گا۔ بات میری دور نکل گئی، عرض کیا کر رہا تھا؟ قرآن کہتا ہے الذین آمنو، الذین، ولی کون ہوتا ہے؟ ایمان والا۔ اور ایمان والے کے لیے میں نے اتنی لمبی بات کر دی کہ اپنی جان سے زیادہ وہ حضور سے عشق کرتا ہے۔ اب دنیا میں دیکھ لو، ولی اتنی آسانی سے نہیں بنتے۔ اب جب الذین آمنو کی بات آئی تو وہ لوگ خود ہی کٹ گئے جو رسول اللہ کی گستاخیاں کرتے، جو حضور کی توہین کرتے۔ بھائی عشق ہوگا، کوئی محبوب کی توہین کرے گا؟ جو رسول اللہ کی ذات میں عیب ڈھونڈے، ارے عیب دار محبوب ہو تو بھی عشق کو عیب نہیں دیکھنے دیتا۔ جس کو خدا نے ہر عیب سے پاک کیا ہو، ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہو، بتائیے اس نبی میں لوگ عیب تلاش کرتے ہیں؟ نہیں۔ آج کل یہ باتیں کہی جاتی ہے کہ ان کو تو عائشہ کا ہار نہیں پتا تھا، ابھی تک بیچارہ اسی میں گم ہے کہ ہار نہیں پتا تھا۔ تجھے پتا ہے اس میں حکمت کیا تھی؟ ارے نبی کو خدا نے گویا کہ ذہن سے نکال دیا کہ ہار عائشہ کا کہاں ہے۔ وجہ حکمت یہ رہی ہوگی کیا؟ محبوب تم چپ رہو گے، ہم سورہ نور کی 18 آیتوں کو نازل کر کے تمہاری بیوی کی منقبت میں قرآن نازل کر دیں گے۔ ارے یہی تو شان ہے۔ حضرت مریم پہ الزام لگتا ہے تو ننھا سا بچہ ان کی طہارت کی گواہی دیتا ہے۔ حضرت یوسف پہ الزام لگتا ہے تو ننھا سا بچہ پاکیزگی کی گواہی دیتا ہے۔ لیکن جب محبوب کے حرم پہ الزام لگتا ہے تو بچوں کو نہیں لایا جاتا بلکہ قدرت خود ان کی طہارت کی گواہی دیتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت کی شان، حضور کے ہر کام میں حکمت ہے، لیکن لوگ اس میں عیب ہی تلاش کرتے ہیں۔ عیب تلاش کرنے والے عیبی کبھی نبی کے عاشق نہیں ہو سکتے۔ بات آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات عرض کروں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں حضرت، توجہ، آپ آپس میں سے بات نہ کریں، ایسے بھائی صاحب بات، او بابا نہ بولو، سب ادھر دیکھو، ادھر دیکھ رہے، سب کی توجہ اس طرح۔ چلیں ایک بار درود شریف پڑھیں، میں ایک حدیث پڑھتا ہوں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا صلی اللہ علیہ النبی المی والی واصحابہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ میری بات پہ غور کیجیے۔ ولی پہلے عاشق ہوگا اپنی جان سے زیادہ حضور سے عشق کرنے، یعنی گستاخ رسول کبھی ولی، وہ مومن نہیں ہوتا تو وہ ولی کیسے ہو سکتا؟ جو کوئی ہو گستاخ، ٹھیک، بلکہ ہمارا نظریہ تو یہ ہے کہ جو حلالی ہوتا ہے وہ نبی کی گستاخی کر بھی نہیں سکتا۔ جو نبی کو گالیاں دے، جو نبی کو گالیاں دے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا نسب صحیح نہیں ہے، کیونکہ ایک نے نبی کو گالی دی تھی تو اللہ نے کہا تھا وَتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ۔ محبوب یہ مغیرہ کا نہیں ہے، یہ کسی وغیرہ کا ہے۔ جو وغیرہ کا ہوتا ہے، اچھا ہے، جو وغیرہ کا ہوتا ہے وہی نبی کو گالی دیتا ہے۔ وغیرہ میں ایک نہیں ہوتے، جی جی واہ واہ، وغیرہ میں ہمیشہ ایک نہیں ہوتے، کئی ایک ہوتے۔ میں کسی کو گالی نہیں دے رہا ہوں، اتنا ضرور کہوں گا کوئی دے، چاہے یہ والا دے چاہے یہ والا دے، جو نبی کو گالی دے گا، جو نبی کو گالی دے گا وہ اپنا نسب خود بیان کرے گا، بس اتنی بات ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ہے یا یہ ہے، ہم تو زبان دیکھتے۔ محبوب جو صحیح النسب ہوگا وہ تیرا کبھی گالی دینے والا نہیں بلکہ وہ تیری تعریف کرنے والا ہوگا، اور وہ تو یوں کہے گا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، حرمہ نصیب ہوں تجھے امید کے کہوں، جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے۔ ارے حلالی تو مراد ہی نہیں کہہ رہا ہے بلکہ جانے مراد کہہ رہا ہے، جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے۔ اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جامے جانے تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خواہ کی خاموشی، چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس میں کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ ولی کی دوسری صفت اور آخری صفت بیان کرنے سے پہلے ایک بات کہہ دوں۔ آج کل لوگ ٹائٹل بڑا لا کر کے دھونس جماتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ٹائٹل بڑا لا کر دھونس جماتے ہیں۔ دھونس کیسے جماتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم تو گالی نہیں دے رہا ہوں لیکن صرف اللہ کسی کی ہدایت کا راستہ بنا،
ہمارا کام نہیں, ہم صوفیہ کے غلام گالی نہیں, حقائق بتا رہا ہوں, غور سے سننا. آج لوگ کہتے ہیں مولانا ہم اہل حدیث ہیں, اچھا یعنی ہم حدیث پر عمل کرنے. ہم ان سے کہتے ہیں میرے عزیز اگر تو غلط فہمی کا شکار ہے تو یاد رکھ حضور کی ہر حدیث پر عمل نہیں ہو سکتا. توجہ, حضور کی ہر حدیث پر عمل نہیں ہو سکتا. اسی لیے الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں. حضور کی ہر سنت پر عمل ہو سکتا. جو ہمارے یہاں سنت کی اصطلاح ہے اس کے مطابق کہہ رہا ہوں, ٹھیک. اب غور سے سننا. دیکھیے اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتی تو ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں, ہر حدیث پر عمل کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. سننا حدیث کی بات. اگر میرے وہ نوجوان جو غلط فہمی کا شکار ہے تو وہ ہم سے بات بھی کر سکتے ہیں, ان سے بات کر لیں گے. لیکن ایک بات کہہ, ابو داؤد شریف میں حدیث ہے, بالکل ابتدا میں آغاز میں حدیث ہے. کیا اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ مشرق اور مغرب کی طرف, مشرق اور مغرب کی طرف رخ کر کے پیشاب اور پاخانہ کرو, لیکن کعبے کی طرف رخ اور پیٹ کر کے پیشاب نہیں کرنا, پاخانہ نہیں کرنا. بات سنیں, کعبے کی طرف چہرہ اور پیٹ کر کے پیشاب پاخانہ نہیں کرنا. اگر کرنا ہے تو کدھر کا رخ کرو, یا تو مشرق کا کرو یا تو مغرب کا. یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے, بالکل آغاز میں, ٹھیک ہے. اب آپ سے پوچھتا ہوں کیا ہندوستان میں کوئی اس پہ عمل کر سکتا ہے؟ دماغ لگائیے, کیوں نہیں کر سکتا؟ ہمارے ہندوستان میں قبلہ کدھر ہے؟ مغرب. نیچے والے بولنا, نیچے والوں کو بولنا ذرا, ان کو پتا بھی تو چلے کہ ان کا قبلہ کدھر ہے. ہاں, پچھم کی طرف, جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مغرب کہتے ہیں, ہے نا. ہمارا قبلہ کدھر ہے؟ صحیح بات ہے, ہمارا قبلہ کدھر ہے ہندوستان میں؟ بولو بھائی, بولو کدھر ہے؟ مغرب کی طرف ہے. حضور کیا فرما رہے ہیں؟ کعبے کی طرف چہرہ کر کے اور پیٹ کر کے پیشاب پاخانہ مت کرو, بلکہ کدھر کرو؟ مشرق یا مغرب کی طرف. ہندوستان میں اس حدیث پہ عمل ہو سکتا ہے؟ کعبے کی طرف رخ کریں گے, کعبے کی طرف رخ کریں گے تو کدھر رخ ہوگا؟ مغرب کی طرف. کعبے کی طرف پیٹ کریں گے تو رخ کدھر ہوگا؟ مشرق کی طرف. اور رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ پیشاب پاخانہ کرو تو مشرق و مغرب کی طرف رخ یا پیٹ کرو, لیکن کعبے کی طرف نہیں کرنا. بولو ہوگا عمل؟ وجہ یہ حدیث مدینہ منورہ والوں کے لیے. تو آپ اس ہستی کو دیکھ رہے ہیں جس کو سن کر, ان کی تربیت میں رہ کر کئی لوگوں نے بولنا سیکھا, کئی لوگوں نے لکھنا سیکھا. وہ ہستی آج آپ کے درمیان ہے, پیر طریقت ہے, جن کو کعبہ شریف کے اندر جا کر کعبے کے اندر سجدہ کرنے کا شرف حاصل ہے. آپ یہ وہ پیشانی دیکھ رہے ہیں, توجہ فرمائیں. یہ ہمارے, میں بھی جو آپ کی ٹوٹے پھوٹے انداز میں خدمت کرتا ہوں, جو بھی ٹوٹی پھوٹی, یہ اسی مرد کلندر کی تربیت کا اور ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ ہم آپ کے سامنے کچھ بول پاتے ہیں. جو کچھ ہے وہ انہی کی تربیت ہے, انہی کے ساتھ رہ کر, ان کی بارگاہ میں زانوِ تلمس طے کر کے. یہ ہمارے استاد ہیں, ہمارے امیر ہیں. مولانا غلام غوث کہہ رہے تھے کہ آپ کو بعد میں تقریر کرنا ہے. میں نے کہا میں اپنے امیر کے بعد پوری دنیا میں کہیں تقریر نہیں کرتا. ایک مرتبہ ہمارا اجتماع کشتی میں تھا, حضرت کو لوگوں نے پہلے مائک دے دیا, حضرت نے 10-12-15 منٹ گفتگو کی, ساتھی ہمارے سب تھے. بعد میں میرے پاس مائک آیا, میں نے 2 جملے بول کر ختم کر دیا. استاد کے بعد بولنے کو میں بے ادبی سمجھتا ہوں. میں نے غلام غوث صاحب سے کہا اگر حضرت کی تقریر پہلے کرانا ہے تو پھر میں بغیر تقریر کے جاؤں گا, کیونکہ میں کہیں بھی حضرت سے پہلے تقریر نہیں کرتا. غلام غوث صاحب نے کہا لوگ مجھے مار ڈالیں گے. میں نے کہا مار ڈالیں, میں وضاحت کر کے آپ کو بچا لوں گا, آخری میں بتا دوں گا کہ یہ میری طرف سے تھا, تو آپ ناراض مت ہوئیے گا. شکریہ, نوازش ہے, نوازش ہے. محبتوں کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں, ادب کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. میں بڑے بڑے مقرروں کے بعد بولتا ہوں, لیکن اپنے امیر کے بعد بولنا تو دور کی بات, میں ان کی موجودگی میں بھی بولنا پسند نہیں کرتا. جب وہ تشریف لاتے تو میں گفتگو ختم کر دیتا ہوں, یہ سوچ کر کہ بزرگوں کے سامنے سبق سنایا جاتا ہے, فن نہیں دکھایا جاتا. اور ہم نے یہ آداب بھی اپنے قائد ہی سے سیکھے ہیں. اس لیے کہ آپ جس شخصیت کو دیکھ رہے ہیں, ابھی آپ انشاءاللہ تعالی حضرت کو سنیں گے, بہترین گفتگو, ایک ایک جملے کو ایسا لگتا ہے کوثر و تسنیم سے لکھیں. آپ غور فرمائیں نا,
بہت قیمتی، ایک ایک جملے میں لوگوں کی زندگی بدل سکتی ہے۔ ہم کیا، بڑے بڑے علماء کہتے ہیں کہ آپ کے ایک جملے پر، خطاب کے ایک جملے پہ پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ ایسی ہستی کئی کتابیں لکھی، مجھ جیسے کئی، مجھ سے بہت بڑھ کر، میں تو کچھ بھی نہیں، بہت آخری درجے کا آدمی ہوں، مجھ سے کہیں بڑھ کر ان کے شاگرد ہیں، علماء شاگرد ہیں، شیوخ الحدیث کو یہ تربیت دیتے ہیں، مفتیان کرام کو یہ نصیحت کرتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایسی ہستی کو آج آپ نے بلایا ہے اور ہم انشاءاللہ ان کو سنیں گے، لیکن مولانا غلام غوث نے کہا میں اب بات آگے بڑھانے سے پہلے بات سمیٹ لیتا ہوں، تو اب میں بات کر لوں؟ آپ کیا آپ بات کر رہے ہیں؟ آپس میں بات کر رہے ہیں؟ میں کروں بات؟ درود شریف پڑھیں آپ، صلی اللہ علیہ النبی وآلہ وصحبہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول۔ تو ہمیں کسی سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں، ہمارا مسلک قدیم ہے، 1450 سال پرانا مسلک ہے ہمارا اہل سنت و جماعت کا، ٹھیک ہے، جس کو آج صرف پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، ورنہ اہل سنت کے بانی مولانا احمد رضا نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کے والد بھی سنی تھے، اگر وہ سنیت کے بانی ہوتے تو پھر ان کے والد کون ہیں؟ اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد بھی سیدی آل رسول احمد نوری سنی تھے، تم امام احمد رضا نے سنیت کی کسی نئے مسلک کی بنیاد نہیں رکھی، 1450 سال کا جو مسلک تھا اس کا اتنے مجموعہ نچوڑ کر کے ہمارے درمیان پیش کیا، جسے صرف پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ اور یہ مسلک کیا ہے؟ ماریرہ مطالعہ سے اس کی تشریح یہ کی گئی، رسول اللہ کو ایسا مانو جیسے اللہ منوانا چاہتا ہے، اور ان کے دشمنوں سے ایسے دور رہو جیسے اللہ دور رہنے کا حکم دیتا ہے، اسی کو مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ بلکہ اعلیٰ حضرت کی زبان میں مسلک اعلیٰ حضرت بتا دوں، دو کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، یہ مسلک ہے۔ اور دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جانے کافر پر قیامت کیجئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا ہر حدیث پر عمل نہیں ہو سکتا۔ آپ نے ابو داؤد شریف کی ایک حدیث، ایک آخری بات، یہ حدیث پڑھتے صحیح ہے، یہ حدیث پڑھتے صحیح ہے، بعض مرتبہ ترجمانی اس کی غلط کرتے ہیں، اس میں آپ لوگ جو پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے وہ گڑبڑا جاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک حدیث ہے بہت مشہور ہے، وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں۔ حدیث یہ پڑھتے ہیں وہ لوگ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ، یہ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، اس کو بہت پڑھتے ہیں یہ لوگ، ہمارے جوانوں کو گمراہ کرنے، میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ۔ اب کیا اتنی حدیث ہے میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ، بس اتنی روایت ہے۔ اب اس پر یہ کیا کرتے ہیں، کلاکاری کیا کرتے ہیں، کہ دیکھو حضور نے کہا قبر کو عیدگاہ مت بناؤ، تو جیسے عیدگاہ پہ بھیڑ کرتے ہو ویسے میری قبر پہ بھیڑ نہیں کرنا کبھی، جیسے بھیڑ کرتے ہو نا عیدگاہ پہ، ایسے بھیڑ نہیں کرنا کبھی۔ دیکھا جب رسول اللہ کے مزار پہ میلہ نہیں لگ سکتا تو شیخ عبد القادر کے یہاں کیسے لگ سکتا ہے، معین الدین صاحب کیا کیسے لگ سکتا، یہ تو ایسے ہی بات کرتے ہیں نا، ہم غوث اعظم کہتے ہیں وہ شیخ عبد القادر کہتے ہیں، لیکن بہرحال کوئی بات نہیں۔ مسعود سالار غازی کیا میلہ کیسے لگاتے ہو، جب رسول اللہ نے اپنی قبر پہ میلہ لگانے کے لیے منع کیا تو وہاں کیسے میلے اور اس کرتے ہو، یہ سب شرک ہے۔ ہم نے کہا میلے کا ذکر تو حدیث میں ہے ہی نہیں، اللہ کے رسول نے تو بس اتنی بات کہی کہ میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ، بس اتنی بات کی۔ اب باقی ساری کلاکاریاں تمہاری، کلا بازیاں تمہاری ہیں۔ کہا کیا مطلب، جیسے عیدگاہ پہ بھیڑ لگاتے ہو، میں نے کہا اگر یہی مفہوم ہوتا نا کہ جیسے عیدگاہ پہ بھیڑ لگاتے ہو میری قبر پہ بھیڑ نہ لگانا، تو میں کہتا ہوں جتنی بھیڑ روزانہ رسول اللہ کے مزار پر ہے اتنی بھیڑ تو کسی کے ہاں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، روزانہ لاکھوں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور رہی بات کووڈ میں سارے مزار خالی تھے، توجہ، کووڈ میں سارے، لیکن رسول اللہ کا مزار کبھی خالی نہیں رہا، کیونکہ حضور فرماتے ہیں روزانہ 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، شام تک درود و سلام پیش کرتے ہیں، اور 70,000 شام کو آتے ہیں، صبح تک درود و سلام پیش کرتے ہیں، حتیٰ کہ جو قیامت کا دن ہوگا اس دن بھی وہ فرشتے آئیں گے اور اللہ کے رسول انہی فرشتوں کے ساتھ میدان محشر میں تشریف لائیں گے، اور جب وہ آئیں گے مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت میں لاکھوں سلام۔ تو میں حضرت کے سامنے بات نہیں کرتا، لیکن اتنی اب آپ لوگ متحق کیا اہل حدیث صاحب ہے، کیا محدث ہے بھائیو،
جس کو صحائے ستہ کا تلفظ نہیں آتا، وہ چند باتیں رٹا کر کے ان کو رٹو طوطے کو بھیج دیا آپ کے محفلوں میں، آپ ان سے متاثر ہو رہے ہیں۔ جتنا علم حدیث آپ کے مسلک میں ہے کہیں نہیں ہے۔ شیخ عبدالحق محدث جیسا محدث ہمارے مسلک میں، شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز جیسا محدث ہمارے مسلک میں ہے، امام احمد رضا جیسا محدث ہمارے مسلک میں ہے۔ غریب نواز ایسے محدث تھے، شیخ الاسلام کہلائے اپنے دور کے، 3 سال تک اپنے زمانے میں مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے انہوں نے درس حدیث دیا ہے۔ ایسا محدث ہمارے مسلک میں، یہ تو 1857 کے بعد کی پیداوار ہے، تو پھر کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ اب بات سمجھو، آپ کو سمجھ میں آئے گا دھوکہ کیسے دیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے یہ ضرور کہا میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ، یعنی یہ مطلب نہیں کہ عیدگاہ کی طرح بھیڑ نہ کرو، اس پر کوئی حدیث ان کے پاس نہیں ہے، تشریح میں جو پیش کریں، لیکن ہمارے پاس کیا سنیے، ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور نے یہ کہا میری قبر کو عیدگاہ مت بناؤ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھیڑ مت کرو، بلکہ یہ کہا مطلب یہ نکل رہا ہے کہ جیسے عیدگاہ میں سال میں 2 مرتبہ جاتے ہو، عید اور بقرعید پر ایسے 2 مرتبہ نہیں آنا سال میں۔ واہ بولو نیک سے نیک، متقی سے متقی کوئی سال میں تیسری بار عیدگاہ کبھی جاتا ہے؟ میں الحمدللہ عیدگاہ کا امام ہوں، میں بھی کبھی تیسری بار کبھی نہیں جاتا ہوں۔ یہ یہاں بھی بہت سارے عیدگاہ کے امام، ہمارے شہر کی عیدگاہ میں کئی عیدگاہیں، ایک امام مجھے بھی بنا دیا، کسی کم علم کو بنا دیا، لیکن تیسری بار میں بھی نہیں جاتا، کبھی 2 ہی بار جاتا ہوں، تیسری بار نہیں۔ اور حضور کیا فرما رہے ہیں؟ میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا، یعنی جیسے عیدگاہ میں 2 مرتبہ آتے ہو ویسے 2 مرتبہ نہیں آنا۔ پھر کیا؟ جب جب موقع ملے تب تب آنا۔ کیوں؟ من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ۔ حدیث وہی تھی لیکن نظریں بدل گئی تو نظارے بدل گئے۔ اور میرے امام تو بڑے مزے میں کہتے ہیں مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، منگتے کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دیری قبول عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے، اور طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤں آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ ہمارے پاس تو یہ بھی دلیل ہے، حضور تو مدینے اتنے بلانا چاہتے ہیں، فرماتے ہیں اگر تم سے ہو سکے تو مدینے میں مرو، جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ حضور تو چاہتے ہیں کہ مدینے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وقت زیادہ ہوا، حضرت کے سامنے میں نہیں بولتا، آپ لوگ بیٹھیں، جائیں گے تو نہیں نا انشاءاللہ؟ بہت سنجیدہ گفتگو آپ کو سننا ہے، زندگی بدل دینے والی گفتگو آپ کو سننا ہے، آپ کو جانا نہیں۔ کلکتہ والوں آج بتا دو، ابھی کہا نا ہمارے بھائی ہلچل سیوانی صاحب نے، کلکتہ والے میزبانی بہت اچھی کرتے۔ بھائی بریانی کھلانے کا مطلب میزبانی نہیں ہے، آپ نے مقرر کو تقریر کے لیے بلایا تو آپ بیٹھ کر ان کی تقریر سنیں گے انشاءاللہ۔ کتنے لوگ چلے جائیں گے ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں، کتنے لوگ چلے جائیں گے؟ کوئی نہیں جائے گا۔ اچھا کتنے لوگ سنیں گے بتائیے؟ سب او ماشاءاللہ سبحان، سب لوگ بیٹھیں گے نا انشاءاللہ؟ بیٹھیے سنیے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اگر گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ بہت اچھا ماحول ہے، ہلچل بھائی اگر اجازت دے دیں، اجازت، بہت اچھے ناظم ہیں ہمارے ہلچل بھائی، لیکن اب یہ وقت ہے کہ کوئی ٹائم ضائع کیے بغیر بالکل اسی خوبصورت ماحول میں اس خوبصورت خطیب کو پیش کرتے ہیں جن کے چہرے کی آپ زیارت کریں، جن کی پیشانی نے کعبۃ اللہ شریف کے جوف کی لذتوں کے سجدے لوٹے ہیں۔ حضرت نے مجھے بتایا تھا کہ جب میں کعبے میں داخل ہوا تو میں نے سوچا کدھر رخ کر کے سجدہ کروں، اس لیے کہ کعبے میں جدھر چاروں طرف جدھر چاہے سجدہ کر سکتا تھا۔ میرے دل نے کہا جہاں حضور کے قدم ہیں میں وہیں پر سجدہ کر، جو ان کے قدموں میں پہنچ گیا وہ اللہ تک پہنچ گیا نا۔ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چھڑے دیکھ کے تلوت۔ بڑی عظیم ہستی ہے، میں کیا عرض کروں، کچھ کہوں گا تو آپ کہیں گے کہ آپ کے امیر ہے، آپ کے استاد، اس لیے آپ زیادہ کہنے۔ بس میں 4 مصرے دعائیہ پڑھ کر جو مجھے بہت پسند ہے، دعا بھی ہے اور اس میں کوئی مبالغہ بھی نہیں ہے، پہ حضرت کی بارگاہ میں التماس کرتا ہوں کہ حضرت ہم سب کو مستفیض کریں۔ تو میرے عہد کی تصویر ہے میرے قائد، تو میرے عہد کی تصویر ہے میرے قائد،
افق افق پہ لکھی ہے، حکایتیں تیری غبار شہر پیمبر کی سر پہ چادر ہے، فلک کو چھونے لگی ہے یہ عظمتیں تیری۔ انشاءاللہ ہم بیان بھی سنیں گے، اور آخری میں حضرت بیان کے بعد جو لوگ مرید ہونا چاہیں گے ان کو سلسلہ قادریہ برکاتیہ میں داخل بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور آپ لوگ مرید ہو کر غوث پاک کے سلسلے کی برکتیں بھی حاصل کریں گے۔ آئیے تکبیر و رسالت بلند کریں، نعرہ تکبیر۔